بسم الله الرحمن الرحیم المبنی ما ناسب مبنی الاصل وبقى غیر مرکب۔ مبنی وہ ہے جو مناسب ہو مبنی الاصل کے یا واقع ہو اس حال میں کہ وہ مرکب نہ ہو۔ مبنی کی دو قسمیں ہیں۔ قسم اول یہ ہے کہ جو مبنی الاصل کے مناسب ہو۔ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں: ماضی، امر حاضر، معروف اور تمام حروف۔ اور مناسب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حرف اپنے معنی کے تام ہونے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح یہ اسماء اشارہ اپنے معنی کے تام ہونے میں مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسم موصول اپنے معنی کے تام ہونے میں صلہ کا محتاج ہوتا ہے۔ مبنی کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جو مبنی الاصل کے مناسب ہو، اور مبنی الاصل تین چیزیں ہیں: ماضی، امر حاضر، معروف اور تمام حروف۔ اور مناسب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حرف اپنے معنی کے تام ہونے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، اس میں اشارہ اپنے معنی کے تام ہونے میں مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اسم موصول اپنے معنی کے تام ہونے میں اپنے صلہ کا محتاج ہوتا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ قسم اول کی یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہے، اس لیے کہ فعل مضارع پر صادق ہے، کیونکہ مضارع بھی مبنی الاصل یعنی کہ ماضی کے مناسب ہے۔ جس طرح ماضی نکرہ کی صفت ہوتا ہے: جاء رجل ضرب زیدا، اس میں ضرب زیدا رجل نکرہ کی صفت ہے۔ مضارع بھی نکرہ کی صفت ہوتا ہے: جاء رجل یضرب زیدا، اس میں یضرب زیدا رجل نکرہ کی صفت ہے اور مضارع ہے، حالانکہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے، مبنی نہیں ہوتا۔ سوال ہوتا ہے قسم اول کی یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں، یہ مضارع پر صادق ہے، کیونکہ مضارع بھی مبنی الاصل ماضی کے مناسب ہوتا ہے۔ جس طرح ماضی نکرہ کی صفت ہوتا ہے: جاء رجل ضرب عمرا، اس میں ضرب عمرا رجل نکرہ کی صفت ہے، اسی طرح مضارع بھی نکرہ کی صفت واقع ہوتا ہے: جاء رجل یضرب زیدا، اس میں یضرب فعل مضارع رجل نکرہ کی صفت ہے، حالانکہ مضارع مبنی نہیں ہوتا بلکہ وہ تو معرب ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ تعریف میں ما ناسبہ کے اندر ما سے مراد اسم ہے۔ اب تعریف مضارع پر صادق نہیں آئے گی، کیونکہ مضارع اسم نہیں بلکہ فعل ہے۔ جواب یہ ہے کہ تعریف ما ناسبہ میں ما سے مراد اسم ہے۔ اب تعریف مضارع پر صادق نہیں آئے گی، کیونکہ مضارع اسم نہیں بلکہ فعل ہے۔ او وقع غیر مرکب، مبنی کی قسم ثانی کی تعریف یہ ہے کہ وہ واقع ہو اس حال میں کہ وہ مرکب نہ ہو۔ وہ واقع ہو اس حال میں کہ وہ مرکب نہ ہو۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے قسم ثانی کی یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہے۔ پہلے اس کی مثال کہ قسم ثانی کی تعریف ہے جو واقع ہو اس حال میں کہ مرکب نہ ہو، جیسے الف با تا سا اور اکیلا زید۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ مبنی کی قسم ثانی کی یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہے، یہ مبتدا اور خبر پر صادق ہے، کیونکہ مبتدا اور خبر کسی سے مرکب نہیں ہوتے، ان کے اندر عامل مانوی یعنی ابتدا ہوتا ہے، تو ان کو مبنی ہونا چاہیے، حالانکہ وہ معرب ہوتے ہیں۔ مبنی کی قسم ثانی کی یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں، مبتدا اور خبر پر صادق ہے، کیونکہ مبتدا اور خبر بھی مرکب نہیں ہوتے بلکہ ان میں عامل مانوی یعنی ابتدا ہوتا ہے، تو ان کو مبنی ہونا چاہیے، حالانکہ وہ معرب ہوتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ مرکب سے مراد ہے مرکب مال غیر، اور مبتدا اور خبر بھی مرکب مال غیر ہوتے ہیں۔ مرکب سے مراد ہے مرکب مال غیر۔ اب غیر میں تعمیم ہے، خواہ عامل لفظی ہو یا عامل معنوی ہو، مبتدا اور خبر عامل معنوی سے مرکب ہوتے ہیں، لہذا تعریف ان پر صادق نہیں آئے گی۔ جواب یہ ہے کہ مرکب سے مراد ہے مرکب مال غیر، اور غیر میں تعمیم ہے، خواہ عامل لفظی ہو یا عامل معنوی ہو، مبتدا اور خبر عامل معنوی سے مرکب ہوتے ہیں۔ وَأَلْقَابُهُ، اور اس کے القاب ضم و فتح و کسر و وقف، ضمہ فتح کسرہ اور وقف ہیں۔ مبنی کے القاب ضمہ فتح کسرہ ہیں، یعنی اس کی حرکت کو تعبیر کرنے کے لیے کہیں گے ضمہ فتح کسرہ، رفع نصب جر نہیں کہیں گے، اور اس کے سکون کو تعبیر کرنے کے لیے وقف کہیں گے، جزم نہیں کہیں گے۔ مبنی کے القاب ضمہ فتح کسرہ اور وقف ہیں، یعنی اس کی حرکت کو تعبیر کرنے کے لیے ضمہ فتح کسرہ تو کہیں گے، رفع نصب جر نہیں کہیں گے، اور اس کے سکون کو تعبیر کرنے کے لیے وقف کہیں گے، جزم نہیں کہیں گے۔ مثلا یہ کہیں گے منذ مبنی بر ضمہ ہے، یہ نہیں کہیں گے منذ مبنی بر رفع ہے۔ منذ مبنی بر ضمہ ہے، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ منذ مبنی بر رفع ہے۔ وحکمہ، اور اس کا حکم یہ ہے اللہ یختلف آخرہ، کہ اس کا آخر مختلف نہیں ہوتا، لاختلاف العوامل، عوامل کے اختلاف کی وجہ سے۔
مبنی کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتا، اور لاختلاف العوامل اس لیے کہا کہ ویسے مختلف ہو جاتا ہے جیسے من الرجل میں من مبنی ہے اور اس پر کسرہ ہے، من زید میں من مبنی ہے اور اس پر سکون ہے۔ لاختلاف العوامل اس لیے کہا کہ ویسے مبنی کا آخر مختلف ہو جاتا ہے، عوامل کے اختلاف کی وجہ سے مختلف نہیں ہوتا لیکن ویسے مختلف ہو جاتا ہے، جیسے من الرجل میں من مبنی ہے اور اس پر کسرہ ہے، من زید میں من مبنی ہے لیکن اس پر جو ہے وہ سکون ہے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے اکیلا زید مبنی ہے، حالانکہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جاتا ہے، جیسے جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوا کہ مبنی کا حکم یہ ہے اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتا۔ سوال ہوتا ہے اکیلا زید مبنی ہے، حالانکہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جاتا ہے، جیسے جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوا کہ مبنی کا حکم یہ ہے اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض تب ہو جب حکم ہو کی ضمیر کا مرجع مطلق مبنی ہو جس میں قسم ثانی بھی داخل ہے، حالانکہ ضمیر کا مرجع قسم اول ہے یعنی جو مبنی الاصل کے مناسب ہو، اور مطلب یہ ہے قسم اول یعنی جو مبنی الاصل کے مناسب ہو اس کا حکم یہ ہے اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتا، جیسے جاء ہؤلاء رأیت ہؤلاء مررت بہؤلاء۔ جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض تب ہو جب حکم ہو کہ ضمیر کا مرجع مطلق مبنی ہو جس میں قسم ثانی بھی داخل ہے، حالانکہ اس کا مرجع قسم اول ہے۔ مطلب یہ ہے مبنی کی قسم اول جو مبنی الاصل کے مناسب ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتا، جاء ہؤلاء رأیت ہؤلاء اور مررت بہؤلاء۔ وهي المضمرات وأسماء الإشارة والموصولات والمركبات والکنایات وأسماء الأفعال والأصوات وبعض الظروف، اور وہ مبنیات مضمرات ہیں، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، مرکبات، کنایات، اسماء افعال، اصوات اور بعض ظروف ہیں۔ مبنیات 8 ہیں، نمبر 1 مضمرات، نمبر 2 اسماء اشارہ، نمبر 3 اسماء موصولہ، نمبر 4 مرکبات، نمبر 5 کنایات، نمبر 6 اسماء افعال، نمبر 7 اسماء اصوات اور نمبر 8 بعض ظروف۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے یہ ضمیر مؤنث کی ہے اور اس کا مرجع مبنی مذکر ہے تو راجع مرجع میں مطابقت نہ ہوئی۔ یہ ضمیر مؤنث کی ہے اور اس کا مرجع مبنی المبنی یہ مذکر ہے تو راجع مرجع میں مطابقت نہ ہوئی۔ جواب یہ ہے کہ یہ ضمیر کی جو خبر ہے المضمرات مؤنث ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ جب ضمیر خبر اور اپنے مرجع کے درمیان دائر ہو تو اس کی تذکیر و تانیث میں اعتبار خبر کا ہوتا ہے۔ المضمرات خبر مؤنث ہے، اسی وجہ سے ہی ضمیر کو مؤنث لایا گیا۔ جواب یہ ہے المضمرات ہی کی خبر مؤنث ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ جب ضمیر خبر اور مرجع کے درمیان دائر ہو تو اس کی تذکیر و تانیث میں اعتبار خبر کا ہوتا ہے، اور یہاں پر خبر المضمرات مؤنث ہے، اسی وجہ سے ہی ضمیر کو مؤنث لایا گیا۔ وبعض الظروف، بعض ظروف اس وجہ سے کہا کہ تمام ظروف مبنی نہیں ہوتے، بعض معرب بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ جس طرح تمام ظروف مبنی نہیں، تمام اسماء اشارہ بھی مبنی نہیں ہے، جیسے زان اور زین بعض کے نزدیک معرب ہیں۔ تمام اسماء موصولہ تمام احوال میں مبنی نہیں ہوتے، بعض احوال میں معرب بھی ہوتے ہیں، جیسے این اور ایتن بعض احوال میں معرب ہیں۔ تو مصنف کو یہاں بھی کہنا چاہیے تھا بعض اسماء الاشارۃ بعض الموصولات۔ سوال ہوتا ہے جس طرح تمام ظروف مبنی نہیں ہوتے اسی طرح تمام اسماء اشارہ بھی اور تمام اسماء موصولہ بھی مبنی نہیں ہوتے، بعض اسماء اشارہ بعض کے نزدیک زان اور زین بعض کے نزدیک یہ معرب ہیں، اسی طرح این اور ایتن اسم موصول ہیں، یہ تمام احوال میں مبنی نہیں ہیں، بعض احوال میں یہ معرب بھی ہوتے ہیں۔ تو مصنف کو چاہیے تھا کہ یہاں بھی کہتے بعض اسماء الاشارۃ بعض الموصولات۔ جواب یہ ہے کہ زان اور زین جو بعض کے نزدیک معرب ہیں مصنف نے ان کا اعتبار نہیں کیا، اور این اور ایتن جو بعض احوال میں معرب ہیں مصنف نے ان کا بھی اعتبار نہیں کیا، اسی وجہ سے یہاں پر بعض کے لفظ کو ذکر نہیں کیا۔ جواب یہ ہے کہ زان اور زین یہ بعض کے نزدیک جو معرب ہیں مصنف نے ان لوگوں کا اعتبار نہیں کیا، اور این اور ایتن جو بعض احوال میں معرب ہیں
اس کا بھی مصنف نے اعتبار نہیں کیا، تو اسی وجہ سے مصنف نے یہاں پر بعض کے لفظ کو ذکر نہیں کیا۔ المضمر ما وضع، ضمیر وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہو لمتکلم او مخاطب، متکلم یا مخاطب کے لیے، او غائب یا ایسے غائب کے لیے تقدم ذکرہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، لفظاً او معنی یا حکماً، لفظی طور پر یا معنوی طور پر یا حکمی طور پر۔ ضمیر وہ اسم ہے کہ جس کو وضع کیا گیا ہو متکلم یا مخاطب کے لیے یا ایسے غائب کے لیے کہ جس کا ذکر پیچھے لفظاً معنی یا حکماً ہو چکا ہو۔ ضمیر وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہو متکلم یا مخاطب کے لیے یا ایسے غائب کے لیے کہ جس کا ذکر پیچھے لفظاً معنی یا حکماً ہو چکا ہو۔ متکلم کی مثال انا، اور ضمیر مخاطب کی مثال انتا، اور اس غائب کی مثال کہ جس کا ذکر پیچھے لفظاً ہو چکا ہو۔ ضرب زید غلامہ، اس میں غلامہ کی ضمیر کا مرجع زید ہے جس کا ذکر پیچھے لفظاً ہو چکا ہے، اور اس غائب کی مثال کہ جس کا ذکر پیچھے معنن ہو چکا ہو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، اس میں ہوا ضمیر کا مرجع عدل ہے جس کا ذکر پیچھے معنن ہو چکا ہے، اور اس غائب کی مثال کہ جس کا ذکر پیچھے حکمن ہو چکا ہو، جیسے قل هو اللہ احد، اس میں ہوا ضمیر کا مرجع اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر پیچھے حکمن ہے۔ وہ متصل او منفصل، اور وہ ضمیر متصل یا منفصل ہوتی ہے۔ فالمنفصل المستقل بنفسه، بس منفصل وہ ضمیر ہے جو مستقل بنفسه ہو، والمتصل غیر المستقل بنفسه، اور ضمیر متصل وہ ہے جو غیر مستقل بنفسه، جو مستقل بنفسه نہ ہو۔ تو ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل وہ ہے، ضمیر منفصل وہ ہے جو مستقل بنفسه ہو، یعنی باقاعدہ لغویہ اس کا اکیلے تلفظ کرنا صحیح ہو، جیسے انتا، اور ضمیر متصل وہ ہے جو مستقل بنفسه نہ ہو، یعنی باقاعدہ لغویہ اس کا اکیلے تلفظ درست نہ ہو، جیسے ضربنی میں یا ضمیر۔ ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ ضمیر منفصل وہ ہے جو مستقل بنفسه ہو، یعنی باقاعدہ لغویہ اس کا اکیلے تلفظ درست ہو، جیسے انتا، اور ضمیر متصل وہ ہے کہ جو مستقل بنفسه نہ ہو، یعنی باقاعدہ لغویہ اس کا الگ سے تلفظ درست نہ ہو، جیسے ضربنی میں یا ضمیر۔ وہو مرفوع و منصوب و مجرور، اور وہ ضمیر مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتی ہے۔ فالاولان، پس پہلے دو، متصل و منفصل، متصل اور منفصل ہوتے ہیں، والثالث متصل فقط، اور تیسری فقط متصل ہوتی ہے۔ فذلک خمسۃ انواع، بس یہ 5 قسمیں ہیں۔ ضمیر کی 3 حالتیں ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ مرفوع، منصوب اور مجرور۔ تو مرفوع اور منصوب تو متصل اور منفصل دونوں ہوتی ہیں، جبکہ جو مجرور ہے وہ فقط متصل ہوتی ہے، کیونکہ جار اور مجرور کے درمیان فاصلہ ممتنع ہے۔ ضمیر کی 3 حالتیں ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ تو مرفوع اور منصوب تو متصل اور منفصل دونوں ہوتے ہیں، لیکن جو مجرور ہے وہ فقط متصل ہوتی ہے، منفصل ضمیر مجرور نہیں ہوتی، کیونکہ جار اور مجرور میں انفصال فاصلہ ممتنع ہے۔ تو یہ کل 5 قسمیں بنتی ہیں، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، اور ضمیر مجرور متصل۔ تو یہ کل 5 قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، اور ضمیر مجرور متصل۔ الاول، پہلی ضربتو اور ضربتو سے، ضربنا اور ضربنا تک، اور دوسری انا سے ہننا تک، اور تیسری ضربنی سے ضربہن تک، اور اننی سے انہن تک، اور چوتھی ایایا سے ایاہن تک، اور پانچویں غلامی اور لی سے غلامہن اور لہن تک۔ تو ان 5 قسموں کی تفصیل یہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل جیسے ضربتو سے ضربنا تک اور ضربتو سے ضربنا تک، اور ضمیر مرفوع منفصل ہے انا سے ہننا تک، اور ضمیر منصوب متصل 2 قسم پر ہے، فعل کے ساتھ متصل ہو اور حرف کے ساتھ متصل ہو۔ فعل کے ساتھ متصل ہو جیسے ضربنی سے ضربہن تک، اور حرف کے ساتھ متصل ہو جیسے اننی سے انہن تک۔
اور ضمیر منصوب منفصل ایایا سے ایاہن تک، اور ضمیر مجرور متصل دو قسم پر ہے، اسم کے ساتھ متصل ہو اور حرف کے ساتھ متصل ہو۔ اسم کے ساتھ متصل ہو جیسے غلامی سے غلامہن تک، اور حرف کے ساتھ متصل ہو جیسے لی سے لہن تک۔ فالمرفوع پس ضمیر مرفوع متصل خاصتاً خاص طور پر یستتر مستتر ہوتی ہے ماضی میں، للغائب واحد مذکر غائب کے لیے، والغائبۃ واحد مؤنث غائب کے لیے، والمضارع اور مضارع میں، للمتکلم مطلقاً متکلم کے لیے ہوتی ہے مطلقاً، والمخاطب اور واحد مذکر حاضر کے لیے، والغائب واحد مذکر غائب کے لیے، والغائبۃ اور واحد مؤنث غائب کے لیے، وفی الصفۃ مطلقاً اور صفت میں مطلقاً ہوتی ہے۔ ان پانچوں قسموں میں فقط ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوتی ہے، اور وہ چند جگہوں میں ہوتی ہے، جو کہ یہ ہیں: ماضی کے واحد مذکر غائب میں جیسے یضرب جیسے ضرب میں ہوا، اور ماضی کے واحد مؤنث غائب میں جیسے ضربت میں ہیا، اور مضارع کے ان صیغوں میں واحد متکلم میں جیسے اضربوں میں انا، اور جمع متکلم میں جیسے نضربوں میں نحن، اور مضارع کے واحد مذکر حاضر میں جیسے تضربوں میں انتا، واحد مذکر غائب میں جیسے یضربوں میں ہوا، اور واحد مؤنث غائب میں جیسے تضربوں میں ہیا، اور صفت میں مطلقاً ضمیر مستتر ہوتی ہے، خواہ وہ واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، جیسے ضاربن میں ہوا اور ضاربتن میں ہیا۔ الرحیم ولا يسوغ المنفصل الا لتعذر المتصل، اور جائز نہیں ہے ضمیر منفصل مگر ضمیر متصل کے متعذر ہونے کی وجہ سے۔ ضمیر منفصل لانا اس وقت جائز ہے جب ضمیر متصل لانا متعذر اور دشوار ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضمیر سے مقصود اختصار ہوتا ہے اور ضمیر متصل مختصر ہوتی ہے، لہذا ضمیر منفصل لانا اس وقت جائز ہوگا جب ضمیر متصل لانا دشوار ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضمیر سے مقصود اختصار ہوتا ہے اور متصل مختصر ہوتی ہے، تو منفصل لانا تب جائز ہوگا جب ضمیر متصل لانا دشوار ہو۔ وذالک اور یہ بالتقدیم علی عامل ہی اس کے عامل کی تقدیم کی وجہ سے ہے، اور بالفصل لغرض یا کسی مقصد کے لیے فصل کی وجہ سے ہے، اور بالحذف یا عامل کے حذف کی وجہ سے ہے، او یکون العامل معنویًا او بکون العامل معنویًا یا عامل کے معنوی ہونے کی وجہ سے ہے، او حرفاً یا حرف ہونے کی وجہ سے ہے، والضمیر مرفوع اس حال میں کہ ضمیر مرفوع ہو، او بکونہ مسنداً الیہ یا بوجہ اس ضمیر کے ہونے کے اس حال میں کہ مسند ہو اس کی طرف، صفت جرت علی غیر من ہی لہو جو جاری ہو اس کے غیر پر کہ جس کے لیے وہ ہے، جیسے ایاک ضربت تم ہی کو میں نے مارا، اور ما ضربک الا انا تم کو نہیں مارا مگر میں نے، ایاک والشر بچاؤ اپنے آپ کو شر سے، انا زید میں زید ہوں، ما انت قائما تم نہیں ہو کھڑے ہونے والے، ہند زید ضاربتہ ہی ہند زید اس کو مارنے والی وہ ہے۔ ضمیر متصل کا لانا دشوار چند جگہوں میں ہے۔ نمبر 1، جب ضمیر اپنے عامل پر مقدم ہو، جب ضمیر متصل کا لانا دشوار چند جگہوں کے اندر ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب ضمیر اپنے عامل پر مقدم ہو جائے، جیسے ایاک ضربت، اس میں ایاک ضمیر ہے جو اپنے عامل ضربت پر مقدم ہے۔ اس صورت میں ضمیر متصل دشوار اس وجہ سے ہے کہ اتصال ضمیر کا عامل کے آخر میں ہوتا ہے نہ کہ عامل کے شروع میں۔ اس صورت میں ضمیر متصل کا لانا دشوار اس وجہ سے ہے کہ ضمیر متصل عامل کے آخر میں ہوتی ہے، اس کا اتصال عامل کے آخر میں ہوتا ہے نہ کہ عامل کے شروع میں۔ نمبر 2، کسی مقصد کے لیے ضمیر اور اس کے عامل کے درمیان فاصلہ ہو، ما ضربک الا انا، اس میں انا ضمیر ہے، اس کے اور عامل ضربہ کے درمیان الا کا فاصلہ ہے۔ نمبر 2، اور فاصلہ کسی غرض کے لیے ہو اور وہ غرض یہاں پر حصر ہے، تو نمبر 2، ضمیر اور اس کے عامل کے درمیان کسی غرض کی وجہ سے فاصلہ ہو، جیسے ما ضربک الا انا، اس میں انا ضمیر ہے، اس کے اور ضربہ عامل کے درمیان الا کا فاصلہ ہے، اور وہ فاصلہ ایک غرض کے لیے ہے اور وہ غرض حصر ہے۔ باقی اس صورت میں متصل لانا دشوار اس وجہ سے ہے کہ اگر ضمیر کو متصل لایا جائے
اور فاصلے کو ختم کیا جائے تو پھر غرض فوت ہو جائے گی۔ اس صورت میں ضمیر متصل لانا دشوار اس وجہ سے ہے کہ اگر ضمیر متصل لائی جائے اور فاصلے کو ختم کیا جائے تو پھر غرض فوت ہو جائے گی۔ نمبر 3، ضمیر کا عامل محذوف ہو، جیسے ایاک والشر اصل میں ہے اتقی نفسک والشر، اتقی فعل کو حذف کر دیا، نفس کی ضرورت نہیں تھی اس کو بھی حذف کر دیا، کاف ضمیر متصل منفصل سے بدل گئی تو ایاک والشر ہو گیا۔ نمبر 3، ضمیر کا عامل محذوف ہو، ایاک والشر اصل میں تھا اتقی نفسک والشر، تو اتقی فعل کو حذف کر دیا، نفس کو ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بھی حذف کر دیا، کاف ضمیر متصل منفصل سے بدل گئی تو ایاک والشر ہو گیا۔ اب یہاں پر ضمیر متصل لانا دشوار اس وجہ سے ہے کہ اتصال مذکور کے ساتھ ہوتا ہے، محذوف کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس صورت میں ضمیر متصل لانا دشوار اس وجہ سے ہے کہ اتصال مذکور کے ساتھ ہوتا ہے، محذوف کے ساتھ نہیں ہوتا۔ نمبر 4، ضمیر کا عامل مانوی ہو، جیسے انا زید، اس میں انا ضمیر ہے، اس کا عامل مانوی ہے۔ نمبر 4، ضمیر کا عامل مانوی ہو، جیسے انا زید، اس میں انا ضمیر ہے اور اس کا عامل مانوی ہے۔ اس صورت میں ضمیر متصل لانا دشوار اس وجہ سے ہے کہ ضمیر کا اتصال عامل لفظی کے ساتھ ہوتا ہے، عامل مانوی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس صورت میں ضمیر متصل لانا دشوار اس وجہ سے ہے کہ ضمیر کا اتصال عامل لفظی کے ساتھ ہوتا ہے، عامل مانوی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ نمبر 5، ضمیر کا عامل حرف ہو اور ضمیر مرفوع ہو، ضمیر کا عامل حرف ہو اور ضمیر مرفوع ہو، جیسے ما انت قائمن، اس میں انت ضمیر کا عامل ما حرف ہے اور انت ضمیر مرفوع ہے۔ اس صورت میں ضمیر متصل لانا دشوار اس وجہ سے ہے کہ ضمیر کا اتصال فعل کے ساتھ ہوتا ہے، حرف کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ضمیر مرفوع کا جو اتصال ہے وہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے، حرف کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس صورت میں ضمیر متصل لانا دشوار اس وجہ سے ہے کہ ضمیر متصل مرفوع کا جو اتصال ہے وہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے، حرف کے ساتھ نہیں ہوتا۔ نمبر 6، ضمیر ایسی ہو کہ اس کی طرف ایسی صفت مسند ہو کہ وہ صفت اس کے غیر پر جاری ہو جس کی وہ صفت ہے۔ ضمیر ایسی ہو کہ اس کی طرف ایسی صفت مسند ہو کہ وہ صفت اس کے غیر پر جاری ہو جس کی وہ صفت ہے، جیسے ہند زید ضاربتہ ہی، ہند زید اس کو مارنے والی وہ ہے، ہی ضمیر ہے، اس کی طرف ضارب صفت مسند ہے اور یہ صفت جاری ہے زید پر، اور زید غیر ہے اس کا جس کی ضارب صفت ہے، کیونکہ مارنے والی ہند ہے، زید نہیں ہے۔ ہند زید ضاربتہ ہی، اس میں ہی ضمیر ہے، اس کی طرف ضاربہ مسند ہے اور وہ ضاربہ صفت جاری ہے زید پر، کیونکہ وہ زید کی خبر ہے، اور وہ زید ایسا ہے کہ وہ ضاربہ اس کی صفت نہیں ہے، وہ تو ہندن کی صفت ہے، کیونکہ ہند مارنے والی ہے، زید مارنے والا نہیں ہے۔ اس چھٹی صورت کے اندر ضمیر متصل کو لانا دشوار اس وجہ سے ہے کہ اگر ضمیر منفصل نہ لائی جائے تو بعض صورتوں میں التباس ہوگا، جیسے زید امر ضاربہ ہوا، اگر اب ہوا کو ذکر نہ کریں تو پتہ نہیں چلے گا کہ مارنے والا زید ہے یا امر ہے، لیکن ہوا ضمیر لائے تو پتہ چل گیا کہ مارنے والا زید ہے، کیونکہ ضمیر منفصل خلاف اصل ہے تو سامع سمجھ جائے گا کہ اس کا مرجع بھی خلاف اصل یعنی بعید ہوگا اور وہ بعید زید ہے۔ اس چھٹی صورت کے اندر ضمیر متصل لانا دشوار اس وجہ سے ہے کہ اگر ضمیر منفصل نہ لائی جائے تو بعض صورتوں میں التباس ہوگا، مثلا زید امر ضاربہ ہوا، اب اگر ہوا کو ذکر نہ کریں تو پتہ نہیں چلے گا کہ مارنے والا زید ہے یا امر ہے، لیکن جب ہوا کو ذکر کیا تو پتہ چل گیا کہ مارنے والا زید ہے، کیونکہ ضمیر منفصل خلاف اصل ہے تو سامع سمجھ جائے گا کہ اس کا مرجع بھی خلاف اصل یعنی بعید ہوگا اور وہ بعید زید ہے۔ اب ہند جو ہے ہند زید ضاربتہ ہی، اس میں تو کوئی التباس نہیں، کیونکہ یہاں پر تو متعین ہے کہ مارنے والی ہند ہے، کیونکہ ضاربہ بھی مؤنث ہے، ہند بھی مؤنث ہے، چونکہ بعض صورتوں کے اندر منفصل نہ لانے سے التباس ہوتا ہے، جیسے زید امر ضاربہ ہوا میں گزرا
اسی وجہ سے تمام صورتوں میں ضمیر منفصل لانا واجب ہو گیا تاکہ تمام باب کا حکم ایک ہو جائے اور کسی قسم کا کسی صورت میں التباس لازم نہ آئے۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ ضَمِيرَانِ، اور جب جمع ہو جائیں دو ضمیریں، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مَرْفُوعًا، اور ان میں سے کوئی ایک مرفوع نہ ہو، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْرَفَ، پس اگر ان میں سے ایک عارف ہو، وَقَدَّمْتَهُ، اور تم اس کو مقدم کر دو، فَلَكَ الْخِيَارُ فِي الثَّانِي، تو تمہیں اختیار ہوگا ثانی میں، جیسے أَعْطَيْتُكَهُ، میں نے وہ تم کو دیا، میں نے وہ چیز تم کو دی، وَأَعْطَيْتُكَ إِيَّاهُ، اور میں نے تم کو دی وہ چیز، اور ضربی کا میرا تم کو مارنا، وضربی ایاک، اور میرا تم کو مارنا، وإلا فهو منفصل، وگرنہ پس وہ منفصل ہوگی، جیسے آتیتہ ایاہ، میں نے وہ اس کو دیا، او ایاک، یعنی میں نے وہ تم کو دیا۔ تو ضابطہ یہ ہے کہ جب دو ضمیریں جمع ہو جائیں، ان میں سے کوئی ضمیر مرفوع نہ ہو تو اگر ان میں سے کوئی ایک عارف ہو اور مقدم بھی ہو تو ضمیر ثانی کو متصل اور منفصل لانا میں اختیار ہے، دونوں جائز ہیں، جیسے آتیتکہ اور آتیتک ایاہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، ضربی کا اور ضربی ایاک دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دونوں ضمیریں جمع ہو جائیں، ان میں سے کوئی ایک بھی مرفوع نہ ہو، تو اگر ان میں سے ایک ضمیر عارف ہو اور وہ مقدم بھی ہو تو ضمیر ثانی کو متصل بھی لا سکتے ہیں، منفصل بھی لا سکتے ہیں، جیسے آتیتکہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آتیتک ایاہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ضربی کا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضربی ایاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وإلا اگر ان میں سے کوئی ایک عارف نہ ہو، ان دونوں ضمیروں میں سے کوئی بھی عارف نہ ہو یا عارف ہو لیکن مقدم نہ ہو، تو پھر ضمیر ثانی منفصل لانا واجب ہوگا۔ ان میں سے کوئی بھی عارف نہ ہو، جیسے آتیتہ ایاہ، دونوں ضمیر غائب کی ہیں، کوئی بھی عارف نہیں ہے، تو ایاہ ضمیر منفصل ہے، اور عارف ہو لیکن مقدم نہ ہو، جیسے آتیتہ ایاک، اس میں ایاک عارف تو ہے لیکن مقدم نہیں ہے، اسی وجہ سے ضمیر ثانی کو منفصل لایا گیا۔ والمختار فی خبر باب کانا، اور باب کانا کی خبر میں مختار الانفصال و انفصال ہے۔ باب کانا کی خبر اگر ضمیر ہو تو متصل بھی ہو سکتی ہے، منفصل بھی ہو سکتی ہے، لیکن منفصل لانا مختار ہے، جیسے زید قائم کنت ایاہ، اس میں ایاہ ضمیر منفصل ہے۔ والاکثر، اور اکثر نحوی لولا انت الی آخرہ، اور اکثر استعمال ہے لولا انت الی آخرہ اور عصیت الی آخرہ۔ لولا کے بعد عام طور پر ضمیر منفصل ہوتی ہے، جیسے لولا انتا، اور عصا کے بعد عام طور پر ضمیر متصل ہوتی ہے، جیسے عصیتا۔ وجاء لولاک وعصاک الی آخرہما، اور آیا ہے لولاک اور عصاک الی آخرہ، آخر تک۔ تو لولا کے بعد ضمیر متصل آنا ثابت ہے، جیسے لولاک، اور عصا کے بعد ضمیر منصوب متصل ثابت ہے، جیسے عصاک۔ ونون الوقایت، نون وقایہ یا کے ساتھ لازمۃ فی الماضی، ماضی میں لازم ہے، وفی المضارع، اور مضارع میں عریاً عن نون الاعراب، اس حال میں کہ وہ خالی ہو نون اعراب سے، وانت مع النون، اور تم نون کے ساتھ مختار ہو، فیہ اس میں۔ اگر ماضی میں یا متکلم متصل ہو جائے تو پھر نون وقایہ کا ہونا لازم ہے، جیسے ضربنی، اور اگر مضارع کے ساتھ یا متکلم متصل ہو جائے تو اگر وہ مضارع نون اعراب سے خالی ہو تب بھی نون وقایہ کو ذکر کرنا لازم ہے، جیسے یضربنی، اور اگر مضارع کے آخر میں یا متکلم ہو لیکن نون اعرابی بھی ہو تو نون لا بھی سکتے ہیں اور نہ لانا بھی جائز ہے، جیسے یضربانی، نی بھی پڑھ سکتے ہیں اور یضربانی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ولدن و ان و اخواتہا، اور لدن اور ان اور اس کے نظائر میں مخیر، تم اختیار دیے گئے ہو۔ لدن اور ان وغیرہ، ان کے آخر میں جب یا متکلم آ جائے تو پھر نون لا بھی سکتے ہیں اور نون کو نہ لانا بھی جائز ہے۔ ویختار فی لیتا، اور مختار ہے لیتا من عن قد اور قد میں، اور اس کا عکس مختار ہے لعل میں۔ لیتا من عن قد اور قد کے ساتھ اگر یا متکلم متصل ہو جائے تو پھر نون وقایہ کو لانا مختار ہے، لیکن اگر لعل کے ساتھ یا متکلم متصل ہو جائے تو پھر نون وقایہ کو نہ لانا مختار ہے۔ ویتوسط، اور درمیان میں لائی جائے گی، بین المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر کے درمیان، قبل العوامل و بعدها، عوامل سے پہلے اور عوامل کے بعد، صیغۃ مرفوع منفصل، صیغہ مرفوع منفصل، مطابق جو مطابق ہوگی مبتدا کے، وتسمى فصلا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے فصل،
لیفصل بین کونہ خبراً او نعتاً، تاکہ فرق کرے اس کے خبر اور نعت ہونے کے درمیان، مبتدا اور خبر کے درمیان، عامل کے داخل ہونے سے پہلے اور عامل کے داخل ہونے کے بعد۔ کبھی ضمیر منفصل، ضمیر مرفوع منفصل لائی جاتی ہے جو افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ مبتدا اور خبر، یہ خبر اور صفت کے درمیان فصل یعنی فرق کرتی ہے۔ جیسے زید هو القائم، اب ہوا لائے تو پتہ چل گیا کہ القائم خبر ہے، صفت نہیں ہے، کیونکہ صفت اور موصوف کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا اور مبتدا اور خبر کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ وشرطہ، اور اس کی شرط یہ ہے، ان یکون الخبر، کہ خبر ہو معرفتاً معرفہ، او افعل من کذا، یا اسم تفضیل مستعمل بمن ہو، جیسے کان زید هو افضل من عمر۔ صیغہ فصل ضمیر مرفوع منفصل لانے کی شرط یہ ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات ہو، یا تو خبر معرفہ ہو یا خبر اسم تفضیل مستعمل بمن ہو۔ خبر معرفہ ہو جیسے زید هو القائم، خبر اسم تفضیل مستعمل بمن ہو جیسے کان زید هو افضل من عمر۔ اس میں خبر افضل من عمر اسم تفضیل ہے تو ہوا ضمیر کو لایا گیا ہے۔ ولا موضع له، اور اس کا کوئی محل نہیں ہوتا، عند الخلیل، خلیل کے نزدیک، وبعض العرب، اور بعض عرب، یجعلہ مبتداً، اس کو مبتدا بناتے ہیں، وما بعدہ خبرہ، اور اس کے ما بعد کو اس کی خبر بناتے ہیں۔ اس صیغہ ضمیر مرفوع منفصل، یعنی یہ ضمیر جو فصل ہے، ضمیر فصل، اس کے بارے میں خلیل اور بعض عرب کا اختلاف ہے۔ خلیل نحوی کہتے ہیں اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا، اور بعض عرب کہتے ہیں کہ یہ مبتدا ہوتی ہے اور ما بعد اس کی خبر ہوتا ہے۔ چنانچہ خلیل کے نزدیک اس طرح پڑھیں گے، کان زید هو افضل من عمر، کان زید هو افضل من عمر، افضل یہ کانا کی خبر ہے۔ اور بعض عرب کے نزدیک اس طرح پڑھیں گے، کان زید هو افضل من عمر، تو ہوا مبتدا ہو جائے گا، افضل و خبر ہو جائے گی، مبتدا خبر مل کر پھر خبر ہو جائے گی کانا کی۔ ویتقدم، اور مقدم ہوتی ہے جملہ سے پہلے ضمیر غائب، یسمى، اس کا نام رکھا جاتا ہے، ضمیر شان، اور ضمیر قصہ، یفسر بالجملۃ بعدہ، جس کی تفسیر کی جاتی ہے جملہ کے ساتھ جو اس کے بعد ہوتا ہے۔ کبھی جملہ سے پہلے ضمیر غائب کو ذکر کیا جاتا ہے جس کا مرجع پیچھے مذکور نہیں ہوتا، اور اگلا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے۔ اگر وہ ضمیر مذکر کی ہو تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، اور اگر ضمیر مؤنث کی ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں، جیسے انہا زینب قائمۃ۔ ویکون، اور ہوتی ہے وہ ضمیر منفصل اور متصل، مستتر اور بارز، علی حسب العوامل، عوامل کے مطابق، جیسے ہوا زید قائم، کان زید قائم، اور انہ زید قائم۔ یہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ کبھی منفصل ہوتی ہے، کبھی متصل ہوتی ہے، کبھی متصل ہو تو پھر مستتر ہوتی ہے، کبھی بارز ہوتی ہے، جیسے عوامل تقاضا کریں۔ اگر عامل ضمیر منفصل کا تقاضا کرے تو وہ ضمیر منفصل ہوگی، جیسے ہوا زید قائم میں ہوا، اور اگر عامل ضمیر متصل کا تقاضا کرے تو وہ متصل ہوگی۔ پھر اگر وہ مستتر ہونے کی صلاحیت رکھے تو پھر ضمیر مستتر ہوگی، جیسے کان زید قائم میں کانا کے اندر ہوا ضمیر، اور اگر وہ مستتر ہونے کی صلاحیت نہ رکھے تو وہ ضمیر بارز ہوگی، جیسے انہ زید قائم میں انہ والی ضمیر۔ وحذفہ، اور اس کو حذف کرنا، منصوباً، اس حال میں کہ وہ منصوب ہو، ضعیف، ضعیف ہے، الا مع ان، مگر ان کے ساتھ، اذا خففت، جبکہ اس کو مخففہ بنا دیا جائے، فإنہ لازم، اس لیے کہ وہ لازم ہے۔ اس ضمیر شان اور ضمیر قصہ کو اگر یہ مرفوع ہے تو حذف کرنا جائز نہیں ہے، اگر منصوب ہے تو حذف کرنا جائز تو ہے لیکن ضعیف ہے۔ لیکن اگر یہی ضمیر شان اور ضمیر قصہ اس کے ساتھ ان مخففہ من المثقلہ کے ساتھ ہو تو پھر اس کو حذف کرنا لازم ہے، جیسے علم ان سیکون، کہ اصل میں انہ سیکون تھا۔